بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل، اور آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر تجزیہ کار مرتضیٰ دورانی اور اعجاز عباسی. ناظرین، آزاد کشمیر کا جو انتظامی، سیاسی اور جو آئینی بحران ہے یہ شدت اختیار کر گیا، اور آج ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کہ کون ذمہ دار ہے اس کا، یعنی ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے. پھر ہم جو موجودہ صورتحال ہے آزاد کشمیر کی، ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اور جو مسلم نون آزاد کشمیر نے جو مطالبہ کی ہے کہ جو ارلی الیکشن کرا جائیں، یعنی فوری نئے الیکشن کرا جائیں، تو کیا جو مسلم نون کا یہ مطالبہ ہے اس کو پذیرائی بخشی جائے گی، یہ مانا جائے گا؟ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پھر جو آزاد کشمیر کا الیکشن 2021 ہوئے تھے آج، یعنی اس کو 4 سال مکمل ہو گئے. یہ 25 جولائی 2021 کو الیکشن ہوئے تھے، اور یہ 4 سال اس کو جو پورے ہو گئے. اور پھر جو سردار میر اکبر خان صاحب یعنی جن کے خلاف الیکشن کمیشن یعنی الیکشن ٹریبونل جو فیصلہ دیا تھا، ابھی تک جو الیکشن کمیشن نے اس کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا. یہ 3-4 موضوعات ہم بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں جو مسلم نون آزاد کشمیر نے جو مطالبہ کیا تھا کہ فوری ارلی الیکشن کرائیں. عباس صاحب، آپ سے شروعات کرتے ہیں. تو یہ جو مسلم نون آزاد کشمیر نے مطالبہ رکھا تھا کہ جو موجودہ بحران ہے اس کا فوری حل ہے نئے الیکشن، تو کیا یہ قابل عمل ہے، اور اگر ارلی الیکشن ہوں تو پھر کیسے ہو سکے گا؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. بالکل قابل عمل تو کوئی چیز بھی بنائی جا سکتی ہے، کیوں نہیں ہے. وہ وزیر اعظم چاہے تو اسمبلی توڑ کر الیکشن کا اعلان کر دے، لیکن چونکہ ادارہ ہے وہ وزیر اعظم میں فارورڈ بلاک کے 20-22-23 لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو دوسری ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن جیتے تھے، بعد میں تنویر الیاس صاحب نائل ہو گئے اور ان کے ہاتھ موقع آ گیا، اور جو اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے آزاد کشمیر کا مینڈیٹ لے کر لوگوں کا بیٹھی ہوئی تھی پارٹیاں، وہ پتہ نہیں وہ صبر نہیں کر سکے یا کیا ہوا، انہوں نے ان کا ساتھ دیا. اور یہ سلسلہ ایسا چل پڑا ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس حکومت کے اندر بھی شامل ہیں، اور دوسری طرف حکومت کے اندر رہ کر بجائے اس کے کہ اپنے مطالبے کو اخلاقی لحاظ سے یا سیاسی یا جمہوری لحاظ سے ایک پذیرائی بخشیں، حکومت سے باہر آئیں، پھر جا کر اس حکومت کو توڑ کر نئے الیکشن کا مطالبہ کریں. مسلم لیگ نون تو ایسی کنفیوژن کے شکار مجھے نظر آتی ہے، ان کی قیادت ہے اور وہ خود ہے کہ حکومت میں انجوائے بھی کر رہے ہیں 6-8 وزارتوں کے ساتھ، اور اس حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی یہ اسمبلی توڑ کر جلدی جلدی الیکشن کرائیں تاکہ پاکستان میں حالات سازگار ہیں، یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ آ جائے. دیکھیں نا، وہ یہ کون اس طرح کی چیزوں کو سیریس لیتا ہے آزاد کشمیر میں. بنیادی طور پہ یہ جو آزاد کشمیر میں حالات خراب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ان 2 سیاسی پارٹیوں کو قبول کرنی چاہیے. اس کا ہم الگ سے آتا ہے، وہ الگ سے جی ہاں، اس کو ڈیبیٹ تو کریں گے. مسلم لیگ کے جو مطالبات ہیں، ظاہر ہے اگر ان کو کوئی سیریس لے، جن کے بارے میں امکانات تو کوئی نہیں نظر آتے مجھے، اس لیے کہ بار بار اوپر بھی اپنی شکایات پہنچا چکے ہیں. کئی بار انہوں نے اعلان کیا کہ ہم حکومت چھوڑ کر الگ ہو رہے ہیں. وہ 6-8 وزراء ان کے کہنے پر استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اسمبلی توڑ کر الیکشن کرانے کا مطالبہ یا تو وزیر اعظم سے کیا جا رہا ہے، تو یا پھر وزیر اعظم کے سرپرست سے کیا جا رہا ہے، جس کے پورا ہونے کی مجھے کم از کم کوئی عزت ہے وہ فل نہیں ہوتا. مجھے کوئی امکانات نظر آتا ہے. آپ بڑے دنوں بعد آئے، اور آپ اس ساری صورتحال کو کیا دیکھیں جو مسلم نون کی قیادت نے پریس کانفرنس کر کے مطالبہ کیا کہ جتنے بھی بحران ہے اس ٹائم جو آزاد کشمیر جن سنگین انتظامی، مالی، سیاسی، آئینی بحران سے دوچار، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ فوری الیکشن کرائے گا. انہوں نے اکتوبر کی مطلب تجویز بھی دی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ کیا ارلی الیکشن ہو پائیں گے، اور کیا ایسے حالات ہیں کہ الیکشن ہوں؟ بہت شکریہ راج صاحب. بڑے ہی مجھے حیرت کا بھی اظہار میں کر رہا تھا کل جب یہ پرسوں میں نے مطالبہ سنا کہ مسلم لیگ نون وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، اور وہ مطالبہ ایسے کر رہے تھے جیسے وہ کوئی ایسی باہر کی پارٹی ہیں. مطلب آزاد کشمیر میں تو کم از کم ان کو الیکشن کرانے کا ان کو پتہ ہے طریقہ کار کیا ہے. وہ کس سے مطالبہ کر رہے تھے پہلے یہ تو بتائیں ہمیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی. وزیر اعظم پاکستان سے کر رہے تھے، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کر رہے تھے، یا پھر مقتدر اداروں سے کر رہے تھے؟ مطلب ابھی تک ان کا آپ دیکھیں نا سٹانس پہلے وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ مطالبہ ہمارا جو ہے وہ چیئرمین کشمیر کونسل وزیر اعظم پاکستان سے یا وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ہے.
یا پھر سیدھا کہتے تھے کہ جنرل آصم منیر سے- اسٹیبلشمنٹ نہیں سیدھا کہتے تھے فیلڈ مارشل جو ہے نا وہ مداخلت کریں اور اس میں یہ کریں. وہ برانڈ سے نکالیں. دیکھیں نا یہ دو طرح کی باتیں رائے صاحب نہیں چل سکتی کہ آپ ادھر سے مطالبہ بھی کریں اور جیسا بھائی صاحب نے کہا کہ آپ حکومت کا بھی حصہ ہوں اور پھر آپ کہیں یہ انوار الحق جو الیکشن بھی کرا دے. کیوں انوار الحق الیکشن کرائے 1 سال پہلے؟ مطلب کوئی آزاد کشمیر میں کوئی ابھی تو آخری جو سال ہے اسی میں تو یہی دیکھیں نا ان کا مزے کا سال ہے. انہوں نے اسکیمیں کھانی ہیں, پیسے ادھر ادھر کر رہے ہیں, آخری سال میں تو الیکشن یاشی مہم کے کرنی لیے ہے. پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. اور ابھی یہ آپ دیکھیں کہ ان کو پہلے مطالبہ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آزاد کشمیر میں جو چیف الیکشن کمشنر ہی نہیں ہے, الیکشن کمیشن ہی نہیں ہے. کمیشن کہاں ہے کہ جو 3 مہینے میں الیکشن کرائے گا؟ انتخابی فرشتہ نہیں دیکھیں ہے. آپ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ درکار ہے الیکشن کمیشن کو تیاری کرنے کے لیے جنرل الیکشن کی, اور 8 مہینے ہو گئے ہیں ان سے ایک چیف الیکشن کمشنر اور ایک سینئر ممبر تک اپائنٹ نہیں ہو سکا. یہ سیاسی جماعتوں کی تو اوقات رہے گی آزاد کشمیر میں. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ڈٹے ہوئے اپنے موقف پہ. مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آزاد کشمیر میں کوئی الیکشن کی صورتحال نظر آ رہی ہے. مجھے الیکشن کوئی نہ فوری اور نہ بعد میں, اچھا کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اگر الیکشن کا ایک ماحول ہوتا ہے نا, یہ جب بجٹ پیش ہو گیا, آخری سال ہے جو اس اسمبلی کا 2026 تک الیکشن ہونا ہے, آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے الیکشن کا کوئی کمپین, کوئی ماحول؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ ادارے ہی نہیں کمپلیٹ, پرائم منسٹر نے جان بوجھ کے آئینی بحران پیدا کر دیا. ایک آئینی پوسٹ پہ چیف الیکشن کمشنر کا نہ ہونا سب سے بڑا جو ہے نا, وزیر اعظم پاکستان 2 کمیٹیاں بنا چکا ہے, بار بار وہ بھی وزیر اعظم پاکستان بے بس ہو گیا. وزیر اعظم پاکستان صاحب تو فارغ ہی ہو گئے نا اس معاملے میں, ان کا تو کوئی ان کا بس ہی نہیں چل رہا. اب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ اپنی مرضی سے کارڈ پلے کر رہے ہیں, وہ کبھی ادھر سے اٹھاتے ہیں شطرنج کی بازی, کبھی ادھر رکھتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں. تو ابھی جو انوار الحق صاحب نے مجھے لگتا ہے یہ حکمت عملی بنائی ہوئی ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا جتنا نظام ڈیلے ہوگا, الیکشن کمیشن کی تقرری جتنی اس میں تاخیر ہوگی, اس کا فائدہ شاید الٹیمیٹلی ان کو ہوگا. اور کیونکہ جب وقت پہ الیکشن نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس وقت تک حالات پاکستان کے ہی بدل چکے ہوں, تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس وقت پھر ہم اپنی حکمت عملی بنائیں گے. کیونکہ ابھی تو ان کو یہ لگ رہا ہے نا کہ 1 سال ہے, اور 1 سال میں شاید وفاق میں اور پنجاب میں PMLN کی گورنمنٹ ہے, تو اگر یہ 6 مہینے اور الیکشن آگے کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں, اور چیف الیکشن کمشنر جو نیا آتا ہے وہ یہ کہتا ہے میری تیاری نہیں ہے, الیکشن کرانے کی تیاری نہیں ہے, ووٹر فہرستیں مکمل نہیں ہے, حلقہ بندیاں مکمل نہیں ہیں, وہ اتنی انتظامی معاملات جو ہوتے ہیں 1 سال پہلے آپ نے شروع کرنے ہوتے ہیں کام, وہ ہی نہیں ہے. تو وہ اگر 1 سال کا ٹائم اور مانگ لے تو انوار حکومت کی تو گڈی گڈی ہو جائے گی, اس کو تو 3 سال کے 4 سال مل جائیں گے. اب بھائی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو اس ٹائم آزاد کشمیر کا جو بحران ہے, تحریک آزاد کشمیر کا بیس کیمپ ہے, اور انتظامی بحران ہے. انتظامی بحران اس لحاظ سے ہے کہ پولیس جو ڈسپلن فورس ہے اس کو مجبوراً ہڑتال پہ ہونا پڑا, بلکہ پولیس نے بغاوت کی. 2 دن تک آزاد کشمیر میں سنگین انتظامی بحران پیدا ہوا. پھر آئینی بحران ہے, جیسے درانی صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہی نہیں ہے, چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے. اس طرح کے ساتھ اور بے شمار یعنی انتظامی ایشوز ہیں, مالیاتی بحران ہے, آئینی بحران ہے. کون ذمہ دار ہے؟ یعنی یہ 2 سال میں 3-4 دنوں سے آپ ایک اپنی رائے دیں کیا, یعنی جو جہاں آج آزاد کشمیر پہنچا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج یا کل میرے خیال میں کفیل صاحب آزاد کشمیر یہ جو موجودہ اسمبلی ہے اس کی سالگرہ بھی ہے. ویسے کل ہو گئی, ویسے اس کو 25 جولائی کو, آج ویسے اس کو برسی کہنا چاہیے, سالگرہ نہیں بنتی, یہ برسی ہے, ماتم کرنا چاہیے. جس اسمبلی کے اندر ایک یہ ٹینیئر میں 4-4-5-5 وزرائے اعظم بدلتے ہوں, اس میں بیٹھنے والے لوگوں کی ایکسری لوٹوں پر مشتمل ہو, بے ضمیر بکاؤ لوگ بیٹھے ہوں, وہ عوام کے لیے جو مینڈیٹ لے کر گئے تھے وہ چھوڑ کر اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے لگے ہوں, جنہوں نے اپنے سیاسی اختیارات بالکل سرنڈر کر دیے ہوں, فیصلوں کے اختیارات, تو ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے یہ برسی والی بات ٹھیک ہے, یہ منانا چاہیے. کفیل صاحب ایک تو ہم روز تبصرے کرتے رہتے ہیں جی کہ آزاد کشمیر میں بحران کے ذمہ دار فاروق ادر ہیں, یہ جو انوار الحق ہیں, ایک ہی شخص ہے جس کا نام انوار الحق ہے. ہاں جی, یا ان کے پیچھے ان کے جو سرپرست ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وہ ہیں. لیکن یہ جو سیاسی پارٹیوں کا جو کردار پچھلے 2 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے, جو رہا ہے, ہم اس کو اس طرح نہیں ڈسکس کرتے, نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں. دیکھیں نا, لوگوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں نے ووٹ دے کر پیپل پارٹی نون لیگ یا پھر وہ PTI والوں کو بھیجا تھا کہ آپ جا کر اسمبلی میں بیٹھیں, قانون سازی کریں, ہمارے مسائل حل کریں, تعمیر و ترقی کریں, سڑکیں نکالیں, دوسرا سو.
ان لوگوں نے اپنے اختیارات ہاتھ کاٹ کر وہ جو چیزیں تھی ساری، پہلے تو یہ دھڑی بندی کا شکار ہو گئے. ہر پارٹی کے اندر دیکھیں آپ گروپ بنتا ہے. انوار الحق صاحب جب وزیر اعظم بنے تو ہمیں واضح نظر آیا کہ پیپل پارٹی کے اندر بھی دو الگ الگ دھڑے ہیں، جو ایک دھڑا دوسرے کو قبول نہیں کرتا. ایک دھڑے کی قیادت فیصل راٹھور صاحب اور ان کے دوست کر رہے تھے، جو چودھری یاسین صاحب کو نہیں مان رہے تھے. دوسرا چودھری یاسین صاحب کے پاس اظہار ہے، کچھ لوگ تھے وہ بھی اظہار ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہمیں کھڑے نظر آئے. اس طرح نون لیگ کے اندر دیکھیں تو شاہ غلام قادر صاحب اور فاروق قادر صاحب کا واضح دھڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص بات نون لیگ کی، یہ جو اس وقت وزرائے ہیں ان کی ساری پارلیمانی پارٹی، ایک تو فاروق قادر صاحب پارلیمانی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور یہ وزراء بھی ایک لوگوں کے رائے کے مطابق زیادہ تر ان کے گروپ کے لوگ ہیں. وہی لوگ اب شاہ غلام قادر کی حمایت میں یا شاہ غلام قادر کے حامی جو ان کے مخالف جو ان کے ساتھ تھے ان کی مخالفت میں، جن میں تعارف فاروق صاحب بھی شامل تھے، جن میں مشتاق بن ناز دوسرے تھے سارے. فاروق قادر صاحب کھڑے ہو گئے کس کے ساتھ؟ اپنے ان لوگوں کو لے کر انوار الحق کے ساتھ. بعد میں انوار الحق صاحب نے جب اپنا کام دکھایا، پانی سر کے اوپر سے گزرا، تو اس وقت فاروق قادر صاحب کو خیال آیا کہ اب تو یہ غلطی ہو گئی. حالانکہ یہ جو اس کی حمایت کی تھی انوار الحق کی فاروق قادر صاحب نے، اس کا بنیادی جو نقطہ نظر، بنیادی مقصد فاروق صاحب کی مخالفت تھی بنیاد اس وقت. لیکن بعد میں جب حالات، اس لیے وہ اس کی بھی ریزن تھی. ریزن یہ تھی کہ ان سارے لوگوں نے 3-4 لوگوں نے مل کر فاروق قادر صاحب کو پارٹی کی صدارت سے ہٹانے میں راستہ ہموار کیا تھا. تو ان کو جب موقع ملا تو انہوں نے ان کو جواب دیا. لیکن جب انوار الحق صاحب نے سہولت کاری کرنے والے سارے گروپوں کو ایک ایک کر ٹھیک طرح سے ایک ایک کر کے تو ٹھکانے لگا دیا. آج ویسے اس کو مبارکباد دینی چاہیے، میں سمجھتا ہوں، میں کم از کم دیتا ہوں اس کو، کہ ان کو آنکھیں دکھائی ایک ایک کر کے، ان کو سبق پڑھایا تو ان کو خیال آیا کہ یہ تو ہم سے بہت بڑی سنگین غلطی ہو گئی ہے. اسی لیے پیپلز پارٹی موقع ملنے کے باوجود یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ وزیر اعظم کا، حالانکہ نون لیگ پچھلے عرصے میں اس بات کی پابند تھی کہ وہ پیپلز پارٹی اگر کوئی موومنٹ کرتی وزیر اعظم کے خلاف تو نون لیگ ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی. پابند تھی ان کی، وہ طریقے طور پر معاہدے کے پابند ہیں. پیپلز پارٹی علمیہ کے طور پر یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ انہوں نے کس شخصیت کو آگے کرنا ہے. چودھری یاسین صاحب کو کرنا ہے، فیصل صاحب کے گروپ کو کچھ کرنا ہے، سردار یعقوب صاحب کو کرنا ہے، کس کو. اس مخمصے میں پیپلز پارٹی ماری گئی ہے اور ایک موقع جو ان کے پاس تھا وہ اپنی حکومت نہیں لے سکے، اپنی حکومت آزاد کے نہیں بنا سکے. اس ساری کھینچاتانی اور ٹوٹ پھوٹ اور گروپ بندی کا بھرپور فائدہ اٹھایا کس نے؟ چودھری انوار الحق صاحب نے. اور پھر آزاد کشمیر میں تو ایک روایت رہی ہے، ظاہر ہے پہلے بھی عرب بھی ہمارے فیصلے، پہلے تو پھر بھی ظاہر ہے ہمارے فیصلے مری سے ہوتے تھے. وہ مری کا جو ہمارا وہ تھے ایک اپنی ٹھکانہ تھا اس سے. تو اب تو مری کے ٹھکانے سے لے کر آزاد کشمیر لوگوں نے انٹیلیجنس کے حوالے کر دیے ہیں سارے ٹھکانے، سارے فیصلے ہی. جب آپ اپنے دیکھیں نا، جب آپ نے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کے لیے سارے اختیارات چیزیں ساری سرنڈر کر کے ان کے حوالے کریں گے تو پھر ان کو بائی پاس کر کے ان کی مرضی کے خلاف، وہ اپنے مرضی سے پھر چلائیں گے، ان کی مرضی کے خلاف ان کو بائی پاس کر کے آپ فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے تو کسی صورت آپ کو اس پہ حصہ نہیں دیں گے. اب دیکھیں نا پیپل پارٹی کو دیکھ لیں، مثال آپ کے اور ہمارے سامنے لطیف اکبر صاحب وزیر اعظم بنے، انوار الحق صاحب وزیر اعظم بنے تو 48 ووٹ لیے. لطیف اکبر صاحب سپیکر بنے تو 17 ووٹیں لے کر پچھلے 2 سال سے سپیکر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی اخلاقی بات ہے؟ 27 کم از کم ووٹ ان کو چاہیے. کوئی اخلاقی بات ہے؟ نہ نون لیگ نے اس پر سوال اٹھایا، نہ پیپلز پارٹی نے سوال، پیپلز پارٹی تو اٹھا ہی نہیں سکتی اس لیے کہ ان کے اپنے آپ بھی تھے، نہ نون لیگ نے اٹھایا اور نہ، اور ظاہر ہے نہ انوار اللہ کو چونکہ ووٹ جو وہ تو اٹھا نہیں سکتے. اور وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں 5-6 آخر میں وہ جو پی ٹی آئی والے بیٹھے ہیں انہوں نے بھی ضرورت نہیں کی کہ کم از کم عدالت سے جا کر سوال پوچھ لیتے کہ بھائی کم از کم سادہ اکثریت کے لیے 27 ووٹوں کی ضرورت ہے تو یہ 17 ووٹوں والا بندہ پچھلے 2.5 سال سے اسپیکر کیوں ہے؟ اسی طرح یہ جو انوار الحق صاحب دیکھیں نا، جب انوار الحق صاحب وزیر اعظم بنے تو فاروق قادر صاحب یا ان لوگوں میں سے کسی کو آئینی خلاف ورزی کے بارے میں فوری عدالت میں جانا چاہیے تھا، نہیں گئے. پہلے تنویر الیاس صاحب، وہ بھی ان کی لڑائی ہو گئی، ورنہ تنویر الیاس صاحب نے میں نہیں جانا تھا، وہ لڑائی ہو گئی تو وہ گئے. جب ان کی ریٹ انہوں نے واپس لے لی، ظاہر ہے کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے تو اس وقت فاروق قادر صاحب کو موقع ملا اور انہوں نے جا کے ریٹ داخل کر دی. اچھا، جب ہائی کورٹ ان کی ریٹ کو انٹرٹین نہیں کر رہی تھی، آہستہ آہستہ دیکھ رہے تھے پرولونگ ہو رہا تھا، تو ان کے پاس یہ آئینی آپشن تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں جاتے اور وہاں سے جا کر کوئی فیصلہ لیتے. بالکل نہیں گئے. گو صاحب دوسرے بانوں میں بالکل واضح صاف محسوس ہو رہا تھا کہ انوار الحق کے خلاف ریٹ دائر کرنے کے باوجود یہ اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں. جب آپ اپنی دشمنی میں، اپنے کسی دوست کی دشمنی میں، اپنے گروپ کی دشمنی میں یہ حرکتیں کریں گے، یہ راستہ اپنائیں گے تو پھر مخالفین کو راستہ موقع ملے گا. وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے ان کو دبایا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ ہو یا پیپل پارٹی ہو،
बिल्कुल आने वाले इलेक्शन का फैसला वही लोग करेंगे जिन्होंने अनवार अल हक को वज़ीर आज़म बनाया है, उन्हीं के पास इख्तियार चला गया। ये तबाही और बर्बादी आज़ाद कश्मीर में जो हुई है, इसकी ज़िम्मेदार ये सियासी पार्टियाँ हैं, इन्होंने खुद अपने इख्तियारात उधर हवाले किए हैं। फैसले भी उनके मानने पड़ेंगे, कोई दो राय। इनके टिकटों के भी फैसले वहाँ होंगे, इनकी ग्रुप बंदियों के फैसले वहाँ होंगे, इनकी हुकूमतों पे फैसले भी वहाँ ही होंगे, और इनको वो फैसले आंखें बंद करके कबूल करना पड़ेंगे। और जो नहीं कबूल करेगा उसका हालत है फिर तनवीर इलियास साहब की तरह की होगी, जो खड़े खड़े 10 मिनट में नाइल हो गए थे, अच्छा, ये तख्ता मैच बन गए। ये आप हालत क्या है। देख रहे हैं कि ज़रा आज़ाद कश्मीर इस वक्त तारीख के बदतरीन बहरान से दो चार इंतज़ामी बहरान है, और आप नहीं थे हमारे मतलब जतीन तार शो में कि आज़ाद कश्मीर या दुनिया तारीख में पहली बार पूरी पुलिस हड़ताल पे आ गई, और 2 रोज़ा हड़ताल हुई, बगावत की है पुलिस ने, और अपने फौज ने मतलब जो पुलिस ने अपने मतलब जो सरबराह की जगह ना वो बात तक नहीं सुनी। आप क्या देख रहे हैं कि जो कुछ इस टाइम बहरान है आज़ाद कश्मीर में, इसका कौन जिम्मेदार है? देखें राज साहब, बज़ाहिर तो इसका ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर ही होता है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है, आउट ऑफ स्टेट है, और चीफ एग्जीक्यूटिव की सरबराही में जो भी काम अच्छाई बुराई उनके क्रेडिट डिस्क्रेडिट उनके उसमें जाता है। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि अनवार उल हक साहब ये सारी बुराई या जो अच्छाई है वो अपने खाते में डालें, बुराई जो है इदारों के खाते में डालें, कि अगर वो समझें कि जी ये ख़राबी हुई तो ये जी उनकी वजह से हुई, और जो अच्छा काम है तो वो जो मेरी वजह से हुआ। तो मुझे लगता है कि आज़ाद कश्मीर में जो बहरान है, और जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के हालात जो हैं वो जिस चीज़ का मुतकाज़ी हैं वो ये है कि इस वक्त फौरी तौर पे जो है वो वफाकी हुकूमत को और चेयरमैन कश्मीर कौंसिल को इन हालात का नोटिस लेना चाहिए था। देखें, उन्होंने कोई नोटिस ही नहीं लिया। मतलब वफाक इस तरह गैर मुताल्लक हो गया आज़ाद कश्मीर से, इस तरह उन्होंने हालात देख के भी ये देखें, पहली बार पुलिस फोर्स जो है सड़कों पे आ गई, नारे लगा रहे हैं, और शहबाज भी 2-3 मीटिंगें कर चुके हैं, आसिफ जरदारी साहब 2-3 मीटिंगें कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो मीटिंगें कर चुके हैं, यानी पाकिस्तान की जो वफाकी पार्टियों सब हालात से आगाह आई थी, उसके बावजूद अब जो हालात पैदा हो रहा है, मेरा ख्याल है ये पिछले 70 साल में ऐसे नहीं हुआ कि पुलिस फोर्स जो है वो सड़कों पे आए और इस तरह हड़ताल, और IG की भी वो बात ना माने, जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो उनका सरबराह है और वो वफाक का नुमाइंदा होता है, चीफ सेक्रेटरी जो है वफाक का नुमाइंदा होता है। तो आप देखें कि अदम अतमाद है इस वक्त अपने सरबराह पे पुलिस इस वक्त देखें गस्टेड ऑफिसर्स हड़ताल पे, इनलैंड रेवेन्यू के जो है ना वो मुलाजमीन हड़ताल पे, पुलिस सारी हड़ताल पे। तो आज़ाद अब रह क्या गया है? पीछे ऊपर से एक्शन कमेटियों ने रोडें बंद करनी शुरू कर दी हैं। जो दिलकोट में वाकया हुआ, आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, दिलकोट तमाशा बना रहा, जो तमाशा, रोडें बंद रही। तो अब आज़ाद कश्मीर, इसके बाद आप वो क्या चाहते हैं कि पिछले साल जो लाशें गिरी हैं वो जो एपिसोड दोबारा दोहराया जाए, उसकी दोबारा रिहर्सल की जाए, तब जाके कोई एक्शन होगा। नहीं, दुरानी साहब ने किसी को एहसास है इस्लामाबाद में बैठे सियासी लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, वफाकी हुकूमत को, कि ये जानबूझ के हो गया आज़ाद कश्मीर में, कि क्यों है, कहीं किसी को एहसास भी है जो कुछ हुआ आज़ाद? देखें राय साहब, एहसास तो ज़रूर होगा, लेकिन एहसास क्या है कि वो ये समझ रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, गिलगित ये हमारी डोमेन में नहीं है। अब ये जिनकी डोमेन में है, सियासी लोग कहते हैं, आप वो ये चाहते हैं कि जिनकी डोमेन में है वो लिए हुए, जबरदस्ती लिया हुआ है, जिन्होंने लिए हुए कि हम हैंडल करें, हम हैंडल करेंगे, जिनकी डोमेन अब बन गई है आज़ाद कश्मीर या GB और बलूचिस्तान और फाटा, वो सियासी लीडरशिप जो मैं अपना जो नुक्ता नज़र है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो ये समझती है कि जिनकी डोमेन में अब ये इलाके हैं या ये जो हमारे एरियाज़ हैं वो इसको हैंडल करें। वो ख़राबी की जिम्मेदारी उन्होंने वही हैं। अगर वो इसको हैंडल नहीं कर सकते तो फिर खुद वो इससे दस्तकश हो जाएं, वो पीछे हट जाएं, वो और खुद कह दें कि जी ये मामलात हमारे से नहीं होते, ये सियासी तौर पे, यानी जंग में कोई ऐसा थोड़े कहता है। फिर नहीं, जंग तो नहीं है ना। देखें, जंग की जरा हालात है, गैर मामूली हालात है। देखें राय साहब, ये जंग तो नहीं है, जंग ये नहीं है। जंग तो ये होती है कि आप दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं, हम अपने इदारों के साथ तो नहीं लड़ रहे। हमारे इदारे जो हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। मसला ये है कि अगर आपसे एक इदारा नहीं चल रहा, आप एडिटर हैं अखबार के, अखबार आपसे नहीं चल रहा, तो आपको खुद ही ये रिज़ाइन कर देना चाहिए। आप कहें जी किसी अच्छे बंदे को मौका दें जो मेरा अखबार चलाए, मैं नहीं इसको मैनेज कर सक रहा। इसी तरह सियासी लीडरशिप ये समझती है कि अगर आज़ाद कश्मीर में जिन लोगों ने इस डोमेन को
یعنی اپنے یہ پاس نظام مسلط ہوا۔ ہائیبریڈ نظام لایا ہوا ہے، اگر یہ نہیں چل رہا تو وہ ہمارے سے بات کریں۔ اب سیاسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں رہی ہے کہ وہ بات کریں ان سے، ان کی بات کرنے کا مقصد ہے کہ وہ بات کریں سیاسی لیڈرشپ سے، ہمیں ریسکیو کرو آزاد کشمیر سے، جی بی سے۔ انہوں نے یہ کرنا نہیں ہے، نہیں کرنا، پاکستان کی تاریخ ہوا ہے نا، دیکھیں نہیں کرنا تو پھر آپ کی پاکستان کی کیا تاریخ ہے؟ پھر کیا ہے مطلب اس کو فاٹا پاکستان الگ ہوا آپ سے، نہیں پھر آپ نے فاٹا بنانا الگ ہوتا کیا؟ کسی نے آج تک ذمہ داری قبول کی ہے؟ کسی نے کہا میری غلطی ہے، یہ ہمارا دو لخت ہو گیا پاکستان۔ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ الٹرنیٹ کیا سلوشن ہے؟ تماشا تو وہ تو الٹرنیٹ سلوشن یہ ہے کہ نہیں، الٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ تو یہ کہیں گے جو کچھ آزاد کشمیر ہو رہا ہے انڈیا کرا رہا ہے، نہیں آپ کنٹرول کرنے کے لوگوں کو رینجرز بھیجیں گے، 13 مئی دوبارہ دہرائیں گے، پھر تاکہ مودی کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ میرے بچے میرے جوان مار دیے انہوں نے مظفر آباد میں۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مودی کی پراکسی یہاں پہ جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے اسٹرانگ ہو، کیوں آزاد کشمیر جیسے پرامن خطے نہیں آپ کیا حالت ہے یعنی موجودہ جو کچھ ہوا، نور لیگ تو کہہ رہی ہے کہ ارلی الیکشن کرا جائیں، آپ کیا دیکھیں؟ ذرا آپ کا یعنی وسیع تجربہ بھی ہے، آپ کو حکومتوں کے ساتھ بھی رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں موجودہ بحران سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا، آزاد کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے یا جی بی ایسا علاقہ ہے یا باقی، یہاں پہ ہمیشہ سے اداروں کا ایک رول رہا ہے، اس رول سے اس کردار سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو فرنٹ فٹ پہ آ کے نہیں کھیلنا چاہیے، فرنٹ فٹ پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا فیس ہو جس طرح اس سے پہلے بھی رہا ہے، اور وہ اس کو فیس بھی کریں، عوام کو بھی فیس کریں، پیچھے بیٹھ کے یہ جو مرضی بیہائنڈ دی کرٹن جو ہے نا اپنے آپ کا جو بھی ان کا کردار ہے، جو معاملات ہیں وہ بیک دیکھیں نا، آپ خود بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اگر آپ کسی فرنٹ سیٹ پہ نہ بیٹھیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ نہ بیٹھیں آپ، تو بس جس طرف آپ بھیجیں گے، جو روٹ آپ دیں گے تو وہاں جائے گی نا، تو اس لیے ان کو یہ چاہیے اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کی انٹرفیئرنس سے بہتر نہیں ہے کہ بجائے آپ اپنی کٹ پتلیوں کو یوز کریں تو ڈائریکٹ فوج اپنے کسی بریگیڈیئر کو یعنی بٹھا دے، خود کو پھر ذمہ داری تو قبول کرے گی نا، پھر وہ آرمی چیف ہوگا، وہاں کور کمانڈرز اجلاس میں یعنی جب معاملہ جائے گا وہاں نفع نقصان کا ہوگا، تو پھر جب ایسا آپ کو کوئی کٹ پتلی ڈلیور نہیں کر رہا تو پھر اس سے اور زیادہ نقصان ہو جاتا ہے نا، پھر اس سے کیا؟ نہیں پھر تو ادھر وہ کہیں گے آپ پھر کل آپ یہ مطالبہ کریں گے شہباز شریف کی جگہ بھی کوئی جنرل بٹھا دیں، جب وہ ڈلیور نہیں ہو رہا ہے معاملہ، جب پھنس گیا پاکستان رک گیا ہے، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ جنرل بٹھا دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا اب یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ ابھی جب ریسکیو کا ٹائم آ گیا ہے، ان کو چاہیے کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے، ایک جرگہ ٹائپ کریں، معاملات طے کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کارنر پہ یہ اس پہ ورکنگ بھی ہو رہی ہے، اور یہ سوچا بھی جا رہا ہے کہ اب یہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، انوار الحق صاحب سے معاملات چل نہیں رہے، انتظامی طور پہ وہ جو ہے وہ آزاد کشمیر ان سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، تو اب آزاد کشمیر میں انہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کا سہارا ضرورت ہے اس کی، اور یہ نہیں ہے کہ اگلے سال الیکشن کو چھوڑ دیں، ابھی آپ ریاست بچانے کی بات کریں، ابھی الیکشن کھیل یہ سارا کو یہ چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے ریاست کو کیسے بچانا ہے۔ ریاست جو اس وقت آپ کی 3 سالوں سے جو اس کی حالت ہو گئی ہے، اور جو اس وقت انتظامی طور پہ، مالیاتی طور پہ، باقی جو ہے نا نظریاتی طور پہ جو تخریب کاری ہوئی ہے، آپ اس کا پہلے تدارک کریں، سدباب کریں، اس کے بعد الیکشن کا دیکھیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے اسی لیے تو شاید یہ الیکشن کمیشن نہیں آ رہا، اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، تو اب یہ ان پہ ہے سیاسی لیڈرشپ پہ کہ وہ ان کو ریسکیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ان سے ریکویسٹ کریں گے یا ان سے بیٹھ کے بات کریں گے، اور آزاد کشمیر میں اس وقت سخت اشد جو ضرورت ہے وہ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی انٹرفیئرنس۔ اچھا اویس صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حالات جہاں اس نچ پہ پہنچ چکے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ یعنی آزاد کشمیر سیاسی لیڈرشپ کو، وفاقی حکومت کو، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسے کیسے نکلا جائے بحران سے، کیا نکلا جائے؟ دیکھیں یہ آئیڈیل حال تو یہی ہے کہ ہم قانون آئین پر عمل کریں، یہ آئیڈیل باتیں ہیں۔ زمینی حقائق جو آزاد کشمیر اور پاکستان کی پریکٹیکلی وہ یہ نہیں ہو رہا جو کچھ ہے، اس لیے جتنے بھی سامنے نظر آنے والے سٹیک ہولڈر ہیں اور جتنے نہ نظر آنے والے سٹیک ہولڈر ہیں، یہ دورانی صاحب کی بات ٹھیک ہے، جب آپ نے اپنا سسٹم اپنے ہاتھ کاٹ کر ان کے حوالے کیا ہی ہے تو ان کو باہر رکھ کر آپ یہ سسٹم نہیں چلا سکتے، تو نہ چیزیں بحال کر سکتے ہیں۔ انہی کے ساتھ میں کہتا ہوں ان کا انتظار نہ کریں کہ وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں، یہ بیچتے کیا ہیں؟ یہ اگر اس صلاحیت کے مالک ہوتے تو ان سے وہ اختیارات لیتے، پاور تو ان کے پاس ہے،
ان کو اٹھ کر ان کے پاس جانا چاہیے. اپنی انا اگر کوئی ہے, ویسے مجھے نظر نہیں آ رہی, لیکن ہے کہ کوئی, تو چھوڑ کر ان کے پاس جانا چاہیے. ان کے سامنے جا کر, یہ پریس کانفرنس کرنے سے کام نہیں چلے گا, ان کے ساتھ بیٹھ کر دو ٹوک بند کمرے میں بات کریں. یہاں خرابیاں ہو رہی ہیں, یہاں ہو رہی ہیں, اس کے یہ مضمرات نقصانات ہوں گے, آنے والے وقت میں یہ مسائل پیدا ہوں گے, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں, تاکہ وہ بھی اگر اس سسٹم سے پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ اپنی کچھ سبکی محسوس نہ کریں. یہ بات کہنا کہ سیاسی لوگ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں, ووٹ کی بنیاد پر تو دھکیل سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے طاقت تو, پاور تو ان کے پاس ہے. اور اس ملک میں یعنی دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ ظاہر ہے طاقت جو ہے وہ کسی خاص اصول قوانین کی پابند نہیں ہوتی, اس کا اپنا ایک طاقت اصول ہوتا ہے, اور وہ ڈنڈا اور طاقت ہوتی ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے. میری رائے ہے کہ ان کو ان کے پاس جانا چاہیے, بند کمرے میں جا کر بیٹھیں, کھل کے ان کے ساتھ بات کریں, ان کی بھی باتیں سنیں, شکوے شکایت ایک دوسرے کے دور کریں, اور اس کو کوئی سولوشن نکالے تو حل ہو جائے گا. پریس کانفرنس کرنے سے آپ اگر یہ توقع کریں کہ وہ یہ چھوڑ چھاڑ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے, اپنے دفتروں میں چلے جائیں گے, تو یہ مزید خرابی پیدا ہوگی. نہیں جائیں گے کسی کے. اچھا درانی صاحب, یہ ایک حل ہے میرے نزدیک. مسلم نور نے مطالبہ کیا کہ فیکٹ فائنڈنگ کوئی کمیشن بنایا جائے, جس میں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت مطالبہ کیا کہ وفاقی حکومت بنائے, اور کہا کہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے تو وہ اس یعنی جو کمیٹی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی, وفاقی کابینہ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی, وہ اس معاملے کو ایڈریس کرے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ بجا مطالبہ ہے, کیا ایسا, کیا اگر کیوں نہیں ابھی تک ہوا, یا کتنے اجلاس ہوئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے, تو آزاد کشمیر میں کیا ان کی ترجیح میں شامل نہیں ہے, یا وہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس مطالبے؟ دیکھیں, یہ مطالبہ ویسے بالکل جائز ہے. میں نے بھی کئی بار آپ کو پتہ ہے اپنے پروگراموں سے یہ کہا کہ جو آزاد کشمیر میں حالات پیدا کیے گئے اس پر کمیشن بننا چاہیے. ہم بار بار کہتے رہے, کبھی ہم کہتے رہے عدالتی کمیشن بنائیں, کبھی ہم کہتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں. ہم نے بڑے مطالبے کیے. میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نے بھی بڑا اچھا کیا یہ مطالبہ کر کے, اور آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے یہ بڑی فہم و فراست کا مظاہرہ کیا. یہ راستہ دیا, راستہ بھی دے رہے ہیں کہ بحران سے نکلا دیکھیں آپ رائے صاحب دیکھیں, اگر یہ نہیں ہوگا نا, ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوگا, قانون کی بالادستی نہیں ہوگی. آج تک کبھی ہوا نہیں ذمہ داروں کا تعین؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا نا, سزا و جزا کا تعین نہیں ہوگا تو پھر جس ریاست جو وہ ریاست چل ہی نہیں سکتی جہاں پہ قانون کی عملداری نہ ہو, وہ ریاست چل ہی نہیں سکتی جہاں پہ جو ہے نا جزا و سزا کا عمل نہ ہو. آپ دیکھیں نا, کوئی انوار الحق صاحب نے بڑے نعرے لگائے تھے کہ میں جو ہے نا وہ احتساب کروں گا, میں یہ کروں گا, وہ کروں گا, وہ صرف سیاسی بلیک میلنگ کے لیے تھے. بیورو کا چیئرمین اس کا سربراہ نہیں ہے, وہ تو انہوں نے لگایا نہیں نا, انہوں نے جو لگایا تھا اس سے بلیک میلنگ کرا لی تھی, باقی ختم ہو گیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ریاست اس وقت تک قائم نہیں. پارلیمنٹی کمیٹیاں نہیں ہیں, نہ آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, نہ آپ کی بقیہ کمیٹی ہے, نہ آپ کے پاس الیکشن کمیشن ہے, نہ آپ کے پاس, یعنی سارے ادارے دیکھیں نا جب بے بسی کرتا ہے, ناانصافی ہوگی, جب سزا جزا نہیں ہوگی تو اس ریاست میں ظلم ہوگا. کوئی ریاست جو ہے ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتی. وہ جو ہے نا وہ اپنے کسی اصول ضابطے کے تحت چلے گی نا. آپ کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, آپ کے پاس نہ کوئی ایسا میکنزم ہے کہ جس کے تحت جو ہے نا وہ آپ چلائیں. کوئی بھی آتا ہے, جو بھی آتا ہے اپنی مرضی بنا کے نا, ایک تو قانون کو انہوں نے موم کی گڑیا بنایا ہوا ہے, جیسے وہ چاہتے ہیں وہ موڑ توڑ کے. انوار الحق صاحب نے اتنے زیادہ وہ تبدیلیاں کر دی ہیں رولز آف بزنس میں, اتنے زیادہ وہ تبدیلیاں کر دی ہیں سروسز رولز میں, آپ سوچ نہیں سکتے. تو اب انہوں نے اپنی مرضی چلا دی, جو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں عقل کل ہوں, تو ظاہر ہے وہ فلاسفر بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک لحاظ سے, تو عقل کل تو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. تو آزاد کشمیر میں یہ صرف آزاد کشمیر کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے بھی ہے. آزاد کشمیر چونکہ چھوٹا سا خطہ ہے, ایک دم یہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. آزاد کشمیر میں لوگ جو ہیں وہ یونائٹ ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں, فوراً جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے معاملہ. اگر یہی معاملات آزاد کشمیر کے ان کے ہاتھ سے ابھی تک حالات ان کے کنٹرول میں, مجھے نہیں لگتا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ حالات ان کے کنٹرول میں ہوں گے. اور یہ لوگ جو ہے نا, یاد الیکشن کی آپ بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں لوگ الیکشن کرانے دیں گے ان کو. جو لوگ ان کو سڑکوں پہ نہیں آنے دیں گے, کو عوامی ایکشن کمیٹیوں کو دیکھیں آپ نے, وہ کتنی سٹرانگ ہو گئی ہیں, اور کی کس نے, وزیر اعظم صاحب نے. تو اس پہ کمیشن بننا چاہیے نا, اس پہ کمیشن بنے کہ نظریہ لا کے پاکستان کو دریا برد کس نے کیا, قائد اعظم کی تصاویر کی یہ تو مانی نہیں رہنا, کس نے کی, یہ تو وہ نہیں. یہ مجھے بتائیں نا, یہ کمیشن نہیں بننا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ جو 70 سال سے وہ کام نہیں ہو سکا انڈیا سے, جو ہم نے 3 سال میں کر دیا, کہ نظریہ لا کے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا
کہ آپ 14 اگست اگلے مہینے آ رہا ہے نا, آپ پھر ایک دفعہ چیک کروا لیں کہ آزاد کشمیر میں کتنے پاکستانی جھنڈے فروخت ہوتے ہیں, کون سی بلڈنگ میں کس جگہ پہ کون لگانے دیتا ہے پاکستانی فلیگ. یہ اس لیے نہیں ہے, اس لیے ہے کہ آپ نے ایک نیا نیریٹو دے دیا, نوجوان نسل کو آپ نے ایک ایسی طرف جو ہے نا ڈائیورٹ کر دیا ان کی سوچ کا زاویہ کہ اب وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. ابھی 19 جولائی کا فنکشن ہوا تمام اضلاع میں, یعنی ڈپٹی انتظامیہ کرنے, کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہوا, تمام اداروں تمام جو علاقوں میں وہ جا تو کر پھر اب سرکاری ملازمین ہی کریں گے نا, کیونکہ اب آپ سرکاری ملازمین بھی بادل نہ خواستہ, کیونکہ وہ انہوں نے تنخواہ لینی ہوتی ہے, مراحت لینی ہوتی ہے, تو انہوں نے کرنا ہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے, عوام کی طرف سے, لوگوں کی طرف کو پذیرائی ملتی ہے ان دن کے جو یہ مناسبت سے آتے ہیں, 13 جولائی, 19 جولائی, 14 اگست, 23 مارچ, کوئی بتائیں مجھے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ اس کی ڈائریکشن ہی چینج کر دی, آپ نے نوجوانوں کی جو ہے نا وہ سوچ کا زاویہ بدل دیا. تو جب آپ نے یہ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اوپر اگر ابھی سے کمیشن نہیں بنے گا, ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوگا, تو پھر آپ آزاد کشمیر کو پھر سمجھ بھول جائیں کہ آزاد کشمیر آپ کے کنٹرول میں رہے گا. اچھا بھائی صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ سردار میر اکبر خان صاحب کے حوالے سے, یا جو حلقہ شرقی باغ کا الیکشن ہوا 2021 کے انتخابات, اور اس میں الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ دیا کہ انتخابی بے ضابطگی ہوئی ہیں, لہٰذا انہوں نے پورے اس جو انتخابی عمل تھا پورے حلقے کے میں دوبارہ الیکشن کو حکم دیا. ابھی اس کو بھی ہفتہ ہونے کو, اور ابھی تک جو سردار میر اکبر خان صاحب کی جو حلقے کا خالی ہونے کا حلقے کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نہیں کیا, تو آپ کیوں نہیں ہوا, اور پہلے ناظرین کو بتائیے یہ کیوں نہیں ہوا سارا ابھی تک. یہ ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر نہیں ہے, لیکن چیف الیکشن کمشنر کا ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی الیکشن کمیشن کے 3 ممبران نے مشاورت کرنی ہوتی ہے, وہاں پھر فائنل ووٹ, فائنل رائے, فائنل اتھارٹی چیف الیکشن کمیشنر کی ہوتی ہے. یہ ہے عدالتی حکم, اس کے تحت ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے جو سیکٹری جاری کرتا ہے, سیکشن افسر جاری کرتا ہے. اس میں ضرورت نہیں تھی. لگتا یہ ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن لگتا یہ ہے کہ میر اکبر صاحب کو پوری ٹائم دے رہا ہے کہ اگر وہ فیصلہ کر کے بتائیں کہ آیا انہوں نے سپریم کورٹ جانا ہے یا نہیں جانا بھی, تو ظاہر ہے چلو وہ آرام سے کوئی اس طرح کر لیں گے. ویسے اصولی طور پر کوئی 2-4 دن کا ٹائم ہونا چاہیے, یا ہفتہ میکسیمم ہونا چاہیے. اگر ہفتے میں کوئی اپیل نہیں کرتا تو اس کے بعد ڈی سیٹ کریں گے, نوٹیفیکیشن جاری ہو جانا چاہیے. اب اگر کوئی یہ جواز پیش کرتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن نہیں ہے تو نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا. میرے نزدیک, میں ویسے آئینی قانونی زیادہ ماہر نہیں ہوں, لیکن سنی سنائی بات جو کرتے ہیں کیسے چیف الیکشن کیا ہے اس میں. ابھی تک الیکشن کمیشن نے کیوں عدالت نے واضح حکم دیا ہوا ہے, واضح حکم دیا, ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا ابھی تک, یعنی جو الیکشن ری شیڈول نہیں ہوا ابھی تک. دیکھیں نا, یہ تو ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا جو اپیل کا ٹائم ہوگا شاید وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے سپریم کورٹ میں جانا ہے یا نہ جانا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ممبر کے اوپر نہیں ہو سکتا. وہ جو آپ مثال دے رہے ہیں, وہ جب بیرسٹر سلطان محمود کا الیکشن ہوا تھا ضمنی, جب چودھری سعید صاحب نائل ہوئے تھے, تو وہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس سپریم کورٹ نے احکامات دیے تھے, اس وقت بھی الیکشن کمیشن نہیں تھا, تو الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ جو ہے عمل درآمد کرنا پڑا. لیکن اب یہ کہ ایک طرف سے تو آپ یہ بھی تو سمجھتے ہیں نا کہ میر اکبر کا کس سے تعلق ہے, فارورڈ بلاک سے تعلق ہے, تو فارورڈ بلاک کے ممبر کو اتنی جلدی تو آپ اتنی جلدی ذلیل کر کے نکال سکتے ہیں؟ نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں نا, فیصلے کو چھوڑیں, آپ نکال سکتے ہیں اتنی. یار بات یہ ہے کہ حقیقت کو تسلیم کیا گیا رائے صاحب. ہم میر اکبر صاحب کو نہیں دیکھ رہے, میر اکبر صاحب کے پیچھے کون لوگ کھڑے ہیں ان کو دیکھیں. میر اکبر صاحب اکیلے نہیں ہیں, یہ 22-23 ممبر, اگر ایک ممبر بے ضابطگی ہوئی ہے تو انڈیویجول کو آپ اس کو تو نہیں. دیکھیں نا, ایک بات یہ ہے کہ آپ ایک ایک کر کے جو ہے نا دیوار میں سے اینٹ نکالیں گے تو انوار الحق کی حکومت تو دڑام کر کے نیچے گر جائے گی. تو اس لیے یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس کے پیچھے بھی کئی جو ہے وہ عوامل کار فرمائیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پہ یا تو ڈی نوٹیفائی ہوگا, سپریم کورٹ کو جائیں گے یا وہاں سے اسٹے لے لیں گے, پھر اس پہ دوبارہ وہ ٹائم لگے گا. کیونکہ کل پرسوں مجھے کسی نے کہا کہ میر اکبر صاحب کہتے ہیں میرے پہ بڑا پریشر ہے کہ میں سپریم کورٹ نہ جاؤں اور الیکشن لڑوں. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ وہ عوام سے رجوع کریں گے تو کس حیثیت میں کریں گے؟ ابھی تو انہوں نے کوئی پارٹی نہیں جوائن کی, نہ ان کی کوئی پارٹی ہے. جو پی ٹی آئی تھی وہ پارٹی رہی نہیں, ان کو وہاں سے وہ پارٹی تو ہے لیکن وہ بھاگی ہوئے ہیں پی ٹی آئی سے. نہیں, پارٹی کوئی نہیں ہے نا, رجسٹرڈ نہیں ہے پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں. اب آپ کو پتہ ہے نا, وہ پی ٹی آئی جو ہے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے. وہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے, وہ نون لیگ میں شامل ہوں گے,
پھر نون لیگ جو ہے نا آزاد بھی لڑ سکتے ہیں الیکشن، اور پھر جو ہے نا وہ تنویر الیاس صاحب بھی لڑ سکتے ہیں الیکشن. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب نہ اگر یہاں سے آگے تو پھر جو ہے نا نئی ایک اور گیم شروع ہو جائے گی. تو تنویر الیاس صاحب کا بھی چانس زیادہ ہے کہ وہ اس شرکی باغ سے آ جائیں. تو میر اکبر صاحب کو تو ویسے ہی لوگوں نے آزما لیا ہے، تو 8 مہینے کے لیے تنویر الیاس صاحب کو بھی آزما لیں گے سال کے لیے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی اس میں جو ہے نا ابھی کافی سارے جو ہے اس کے امتحان باقی ہیں. اب بھائی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو درکوٹ میں کل ہڑتال ہوئی پرسوں، اور ذرا 2 روزہ ہڑتال ہوئی، تاریخی ہڑتال ہوئی، پورا یعنی جو تحصیل درکوٹ ہے یہ جام ہوا اور مکمل لاک ڈاؤن ہوا. اور کل عامر صاحب نے کوئی کیا تو آپ کے کوئی کسی نے آپ سے اپروچ کیا تھا کہ بعض ہم نے عامر صاحب نے کہہ دیا کہ انشاءات کو مبشر اعجاز کی کارروائی ڈالی تھی، لیکن ظاہر ہے ایکشن کمیٹی سے لا تعلق کی کیا اعلان کیا، آپ کے کیا ہے ذرا ناظرین وہ راجہ مجتبیٰ جو ایکشن کمیٹی کے سرگرم رکن ہیں، انہوں نے مجھے بھی فون کیا، میرے خیال میں عامر صاحب کو بھی فون کیا، مجھے انہوں نے فون کر کے بات بتائی تھی. تو وہ یہ بات تو بالکل کفیل صاحب صحیح ہے کہ یہ جو پروگرام درکوٹ بات تھا یہ ایکشن کمیٹی والوں کا تھا، یہ سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کا نہیں تھا. اب ایکشن کمیٹی میں مبشر اعجاز صاحب کے لوگوں نے ظاہر ہے پارٹیسپیٹ حمایت ضرور کی ہوگی، لیکن یہ مبشر اعجاز صاحب کا ایکٹیو کو اس طرح کا رول اس میں وہ نہیں تھا. یہ بیسکلی ایکشن کمیٹی کے جو ممبران ہیں کور کمیٹی کے انہی کا تھا، اور مجتبیٰ اور جماعت اسلامی بڑا کردار تھا. ذرا وہ سارے نئے الیکشن ہوئے، جماعت اسلامی نئے امیر ہزار ان کا بھرپور رول دیا انہوں نے. لیکن نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ سرپرستی اس کی جو نگرانی یا رہنمائی ایکشن کمیٹی والے کر رہے تھے، تو باقی حمایت ساری پارٹیوں نے کی ہے. پیپلز پارٹی والے تھے، نون لیگ والے تھے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے جو لوگ گئے ہیں وہ مبشر اعجاز صاحب کے حامی تھے سارے. لیکن اس میں یہ بات کہنا کہ سیاسی پارٹی کے کسی نمائندے نے صاحب کے خلاف سیاسی پارٹی کے کسی نمائندے نے کوئی ایکٹیو رول پلے کیا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ایکٹیو رول یہی ایکشن کمیٹی جو تھے، اس کے کور ممبران راجہ مجتبیٰ اور یہ سارے لوگ تھے. بنیادی طور پہ یہ سارا درکوٹ کی سیاسی پارٹیوں نے اس کو تھوڑا سا یعنی کوشش کی ہے کہ وہ سردار عتیق صاحب کے حوالے سے ہو، اور وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. اس مومنٹ کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ ظاہر ہے براہ راست تعلق تو اصول کے ساتھ بنتا ہے، چونکہ جو اس وقت مسائل پچھلے 2 سال میں پیدا ہوئے ہیں یا 2 4 5 10 سال میں پیدا ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہے اس وقت سردار عتیق صاحب کی حکومت نہیں تھی. لیکن مبشر اعجاز صاحب چونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بہت زیادہ قریب ہیں، اس لیے انہوں نے بھی سردار عتیق صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے جو ایک درکوٹ میں موومنٹ ہو رہی تھی اس میں ایک رول ضرور پلے کیا ہے. اب عامر صاحب نے میرے خیال اس انداز سے بات کی ہے کہ وہ وزیر اعظم کے قریبی ہیں، تو وہ یہ چونکہ دوسرے معنوں میں اگر اس کو بادی نظر میں دیکھا جائے تو تھا تو وزیر اعظم کے خلاف، یعنی عتیق صاحب کو چھٹ لگا، تو وزیر اعظم کے جاننے والے دوست اور ایکٹیو اگر رول پلے کریں گے تو شکایات ہوں گی. لیکن درکوٹ میں یہ جو رول بنا ہے، یہ جو موومنٹ بنی ہے، اس میں مبشر اعجاز صاحب کا اس طرح رول نہیں تھا، یہ ایکشن کمیٹی والوں کا تھا. ایکشن کمیٹی والوں نے تو ساری سیاسی پارٹیوں کے لوگ اس میں آئے، اور ایکشن کمیٹی میں راجہ مجتبیٰ اور کچھ جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں وہی نمایاں انہوں نے لیڈ کیا. اچھا دورانی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے نیا 38 نکاتی جو ایجنڈا اپنا چارٹر ڈیمانڈ دی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو 29 ستمبر 29 ڈیٹ بس اس سے آگے نہیں جائے گا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی ایک تو ظاہر ابھی پولیس والوں، پھر ایکشن کمیٹی بیچ میں آ گئی ہے، پھر اس سے علاوہ یعنی 29 ستمبر سے علاوہ کہ ایکشن کمیٹی جو علاقائی وائز جو ان کی ایشوز ہیں انہوں نے بھرپور حمایت کر رہا، جیسے کل یعنی میں تو جو پرسوں یعنی 2 روزہ جو درکوٹ میں لاک ڈاؤن ہوا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر ایکشن کمیٹی دوبارہ آ رہی ہے، اور کیا پھر دوبارہ وہی حالات پیدا کیے جائیں گے، مئی والے حالات ہوں گے، پھر امن و امان کا جا کر صورتحال پیدا ہوگی؟ دیکھیں جب تک انوار الحق صاحب وزیر اعظم ہے نا، وہ ایکشن کمیٹی ایسے مطالبات پیش کرتی رہے گی، کیونکہ ایجنڈا انوار الحق صاحب بناتے ہیں میری اطلاعات کے مطابق، اور ایکشن کمیٹی صرف جو ہے ماؤتھ پیس کے طور پہ آگے وہ پیش کرتی ہے. یعنی بحران پیدا کیا جائے، پھر اس کے بحران پیدا کیا، پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ کو جوازیت پیدا کریں، نتائج دیکھو. پھر دیکھیں نا، آپ نے دیکھا نہیں پچھلے سال کیا ہوا 13 مئی کو، اس سے پہلے ایکشن کمیٹی کی نظر ہی نہیں آ رہی تھی. وزیر اعظم صاحب نے کہا بھائی یہ کیا تمہیں مطالبے پھسے سے لے کے آگے ہو، جاؤ صحیح سے مطالبے کرو، یہ چیزیں کرو، تاکہ مجھے بھی وفاق سے بات کرنے کا کوئی جو ہے نا موقع ملے، کوئی میرے پر آپ پریشر ہو، میں ان کو کہوں جی یہ آزاد کشمیر میں یہ سارا، تو پھر وہ آگ لگی. آپ نے دیکھا نہیں 13 مئی کو کیا ہوا. تو یہ 29 ستمبر کا بھی مجھے لگتا ہے یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے، یہ بھی وزیر اعظم صاحب کو ریسکیو کرنے کا ہی پروگرام ہوگا، کیونکہ اس وقت تک پھر مجھے نہیں لگتا کہ چیف الیکشن کمیشن سمیت بہت سارے اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ لگے ہوں گے، تو اس کو بھی شاید یہ پرلان کرنے کے لیے. اچھا نہیں دوران صاحب مجھے یہ بتا کہ چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ کیوں ہے؟ کیا جو ذمہ دار لوگ ہیں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا وہ نہیں چاہ رہی آزاد کشمیر چیف الیکشن کمشنر؟ کون رکاوٹ ہے؟ دیکھیں نا،
करना तो प्राइम यानी कि मिनिस्टर अनवर उल हक की इतनी जरूरत है देखे कि ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना लगा करना तो chairman अनवर उल हक साहब ने है और अपोजिशन लीडर के साथ बैठ के करना है, ठीक है ना। अब अपोजिशन लीडर के साथ वो कभी कहते हैं जी कि उनके साथ कोई मामला उनके सेटल हो गए, कोई सड़कों के उन्होंने वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए, फंड्स इशू हो गए, फिर उनके भाई की एक आध फाइल जो फ्लोर मिल वाली वो अभी रुकी हुई है कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म उनसे साइन ना ले लें वो समरी पे जो उन्होंने भेजनी है वो जो पैनल भेजना है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। लेकिन खैर ये एक अलग इशू है। मसला ये है कि अगर अनवार उल हक साहब प्रॉक्सी ना होते तो फिर हम ये समझते कि ये वज़ीर-ए-आज़म का अपना फैसला है। अब वो वज़ीर-ए-आज़म ये करे या ना करे, खाते में पड़ेगा इदारों के ही कि ये इदारों ने ही करवाया है। वज़ीर-ए-आज़म तो जान के आईनी बुरान पता किया देखे ना, वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कमीशन गैर फाल है। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो पहले अरसे 2 साल तो यही कहते रहे ना कि ये मैं कुछ नहीं कर रहा, उनसे पूछें, फलाने से पूछें, वहाँ जाएं, मेरे से क्या बात कर रहे हैं। वज़रा को यही कहते रहे। जब पोर्टफोलियो देने की बारी आई तो वो कहते थे मैंने तो नहीं पोर्टफोलियो देने, मुझे जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनाया है उनको जाके। आपको पता पिछले दिनों क्या हुआ? एक वज़ीर को वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा, बड़ी हैरत की बात है, आपको खबर दे दूं। वज़ीर को वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो बड़ा वो तंग था तो उसने वज़ीर-ए-आज़म साहब से गिले शिकवे शुरू कर दिए। तो उसने वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किस लिए गिले शिकवे कर रहे हैं आप, मैंने आपसे वोट मांगे थे, मैंने आपको कहा था मुझे वोट दो, 48 वोट जिनके कहने पे दिए थे उनके साथ बाके बात करो। अच्छा दोबारा ज़रा ठीक है ना। और यही बात अब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म जो भी एक्शन करता है, गलत करे सही करे, वो इदारों के खाते में पड़ता है। हम यही कहते रहे हैं कि इदारों को मुतराज़ा नहीं होना चाहिए। यही चीज़ें जो हैं वो सामने अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर करे, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर हो जिसके साथ पॉलिटिकली एक पूरी एफिलिएशन उसकी हो, पीछे उसके पब्लिक खड़ी हो, उसकी पार्टी खड़ी हो, तो फिर कम से कम उसके एक्शंस जो हैं वो इदारों के खाते में नहीं पड़ेंगे। तो अभी जो एक्शन वो कर रहे हैं, चाहे वो खुद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, खुद चीफ इलेक्शन कमीशन को लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, खुद वो उन्होंने इस फाइल को रोका हुआ है, लेकिन खाते में किसके पड़ रहा है? इदारे, और इदारे इसके जिम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका, बहुत सब शुक्रिया। नाज़रीन ये था आज का हमारा प्रोग्राम। और इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं ज़रा वो तशवीशनाक हैं, और जो मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर ने जो मुतालबा किया है कि जो सारे यानी गुज़श्ता 2 साल में जो इक़दामात उठाए गए, जो पॉलिसियाँ अपनाई गई, और इन पॉलिसियों के जो नताइज और फिर जो समरात अभी यानी सामने कि इसके ऊपर ताकि इन्होंने मुतालबा किया कि फैक्ट फाइंडिंग यानी कमीशन बनाया जाए, और ये वफाकी हुकूमत के ज़िम्मेदारों ने कहा वफाकी हुकूमत और जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं ये इस मामले का जायज़ा है। और फिर ये भी मुतालबा किया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो इस सारी सूरत हाल का जायज़ा दे कि जो आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, इस बेस कैंप को पुरअमन आज़ाद कश्मीर को क्यों इंतशार की बिनत जाना चढ़ाया गया, ये यानी मुतालबा किया है। और इस वक्त जो यानी चीफ इलेक्शन कमीशन समेत हैं जो आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे जो आइनी और मालियाती और जो इंतज़ामी यानी मामलात हैं, तो वो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर, वज़ीर-ए-आज़म कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। हम एक बार फिर जो ज़िम्मेदार लोगों से वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आज़ाद कश्मीर की सियासत पे, आज़ाद कश्मीर के निज़ाम पे, तहरीक आज़ादी कश्मीर पे रहम करें। और ये नाजुक मामला है, हसास तरीन इलाका आज़ाद कश्मीर, और इसमें मामूली से गफलत है फिर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।